السلام علیکم ناظرین، نقطہ ادراس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں رضوان علی احمد۔ اسرائیل امریکہ کی جانب سے ایران پر حملوں کا 17واں روز جاری ہے۔ دو طرفہ یہ بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔ فضائی دفاعی نظام بھی ایکٹیو ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے اطلاعات یہ ہیں کہ ایران پر ہونے والے حملوں کو دفاعی نظام نے کامیابی سے ناکام بنایا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے لبنان کے خلاف بھی زمینی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، جہاں پر حزب اللہ کے ساتھ شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ 17واں روز ہے آج ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے، اور اب دنیا بھر میں جو اس جنگ کے حوالے سے جو شدت تھی اس کے اثرات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بات چیت کی بازگشت سنائی دیتی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن ابھی تک دونوں فریقین کی جانب سے، امریکہ اسرائیل کی جانب سے اور ایران کی جانب سے کسی قسم کی باضابطہ بات چیت کے حوالے سے یا اس میں کسی قسم کے بریک تھرو کے حوالے سے کوئی اہم اطلاعات سامنے نہیں آئیں۔ یہ جنگ کیا رخ اختیار کر رہی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اتحادیوں کے حوالے سے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے جو دعوت دی تھی انہیں یا پھر ان کو مدد کے لیے پکارا تھا، اس پر دنیا خاموش ہے ابھی تک۔ جاپان کی جانب سے، آسٹریلیا کی جانب سے باقاعدہ انکار کیا گیا۔ برطانیہ نے اس جنگ کا حصہ بننے سے باقاعدہ انکار کیا، کیونکہ اس سے معیشت کو جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ صرف برطانیہ میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے بے روزگار ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ خدشہ بھی ہے کہ معیشت پر پڑنے والے اثرات اس قدر سنگین ہو سکتے ہیں۔ پھر آبنہ ہرمز کے حوالے سے، آبنہ ہرمز کو کھلوانے کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے جس طرح سے دنیا سے اپیل کی، مدد کی اپیل کی، باقی ممالک سے جو اتحادی ممالک ہیں، نیٹو کے مستقبل کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ یہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے اگر تمام اتحادیوں نے اپنا کردار ادا نہ کیا۔ دنیا کی معیشت کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے ہم آج کے پروگرام میں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں زوم لنک کے ذریعے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب۔ آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ زوم لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کریں گے سرفراز احمد رانا صاحب، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب احمد منصور صاحب۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب، ہم آغاز کرتے ہیں کہ مدد کی اپیل کی اور آبنہ ہرمز کھلوانے کے حوالے سے اب بڑا کریٹیکل موقع ہے۔ 17 دن ہو چکے ہیں، ایسکیلیشن جو تھی وہ اپنی میکس تک پہنچ چکی ہے۔ اب صورتحال یہاں سے کس طرف جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں جاپان، آسٹریلیا اور دیگر اتحادی ممالک کی جانب سے بھی اس جنگ کا حصہ نہ بننے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں، میرے خیال میں ایران پریویل کر گیا ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ ایران کی جو اسٹریٹجی رہی ہے، جو ایران نے سلیکشن کی تھی، جو سینٹر آف گریوٹیز ہے، ایک طرف سے آپ دیکھیں کہ جو گلف کے اندر جو امریکن بیسس ہے اس پہ فوکس رہا، اور کے ساتھ ساتھ اسٹرائک سے اسرائیل پہ ہوئے، اور پھر گلف کنٹریز پہ بھی پریشر رکھا۔ تو ایک طرف سے پولیٹیکل پریشر، اکنامک پریشر گلف کنٹریز پہ، تاکہ وہ فورس کرے امریکہ کو سیز فائر کریں، پریونٹ کریں جو حالات و واقعات ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ سیکنڈ، انہوں نے جو کنسنٹریشن رکھی ہے، جس میں بیلسٹک میزائل بھی یوز ہو رہے ہیں، کروز میزائل بھی، نیول ایسٹ بھی یوز ہو رہے ہیں، دیٹ از پرشین گلف، دیٹ از اے اکنامک وارفیئر ہے۔ دیکھیں دنیا کا جو سارا کچھ فار ایسٹ ایشیا ہے یا چائنا ہے، ٹوٹلی یہ ڈیپینڈنٹ ہے، ان گلف کنٹریز ڈیپینڈنٹ ہے۔ فوڈ کے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اسی راستے سے آتی تھی، اور پھر جس طریقے سے اس کا کنٹرول ہے پرشین گلف کا اور اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول ہے، تو وہ ایک بڑا میسیو کولوسل وہ ہے کہ اس کو آپ کیسے کلیئر کریں گے۔ کسی زمانے میں، آج سے چند سال پہلے، میں بھی 4-5 ایئرز پیچھے، لیفٹیننٹ جنرل کلنٹن تھے، اس کو ٹاسک کیا گیا تھا ایک اسٹڈی کریں ان کیس اگر یہاں پہ اسٹیٹ آف ہارمز کو اس طرح کے واقعات، ایسے سچویشن، ایک وار گیمنگ کی گئی تھی، اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم کیسے اس کو قابو کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ سو اس وقت انہوں نے ریکمنڈیشن یہ دی تھی کہ جو ایریا سے کوسٹل ایریا ہے، آلموسٹ اٹ از 700 کلومیٹر کا کوسٹل ایریا ہے، اس میں 8 پورٹس ہیں ایران کی، تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کسی بھی صورت میں اس کو کیپچر کرنا ہوگا، اپنے ٹروپس کو وہاں پہ اتارنا ہوں گے، تو پھر وہاں سے یہ پاسبلٹی ایک ہو سکتی ہے، لیکن اس کے کاسٹ بہت زیادہ ہے، دیٹ از ون تھنگ۔ اور اس کے علاوہ اب جو ریسنٹ دیکھے ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی، جو ایران کی اپنی ڈپلائمنٹ ہے وہاں پہ، آپ ان امیجنیبل ہے، اسپیڈ بوٹس بھی ہیں، سب میرینز ہے، جو میجٹ سب میرینز ہے جو نارتھ کوریا سے ملی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ ان مینڈ واٹر کرافٹ ہیں، اور اس جی۔ کے علاوہ نیول مائنز ہیں، اور کوسٹل ایریا کے اوپر ان کی ڈیفینسو پوزیشنز ہے۔ سو جو کوئی ایک دفعہ اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کا نکلنا ایران کی پرمیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو دیئر فور دیکھے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوشش کی، کیونکہ امپلیکیشن اس اکنامک وارفیئر کے امریکہ پہ بھی محسوس کر رہے ہیں،
अमेरिकन एलाइज से, चाहे वो साउथ कोरिया है, जापान है, और जो बाकी जो ताइवान है, बाकी जो कंट्रीज है, उसमें भी इम्प्लीकेशन है, तो इन्फ्लेशन है अमेरिका के अंदर भी है। तो उन्होंने कोशिश की, नेटो से भी रिक्वेस्ट की गई है, बाकी कंट्रीज से की, नॉट ए सिंगल कंट्री हैज कंसेंटेड कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उनका मानना है कि हमारी जंग नहीं है। सो मेरा ख्याल में ट्रम्प के लिए बड़ी मुश्किलात हो गई हैं कि इसमें वो अकेले रह गए हैं। सो आप देखें कि ईरान अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब है। अब अमेरिकन वो देख रहे हैं कि हम किस तरीके से यहाँ से निकल सकते हैं, क्या क्या अचीवमेंट हम डिक्लेयर करें, तो डिक्लेयर करके फिर हम यहाँ से निकलें। तो वो चीज़ भी इनके हाथ नहीं लगी है। ईरान देखे, डिस्पाइट ऑल देयर डिस्ट्रक्शन, लीडरशिप की भी असैसिनेशन हुई, रहबर की शहादत हुई, लेकिन इसके बावजूद ईरान अभी तक इंटैक्ट है और प्रिवेल कर गया है, पब्लिक उनके साथ खड़ी है। और मेरे ख्याल में अब इसराइल में जो आप डिस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं, आज डिस्पाइट द ब्लैकआउट वहाँ से है, लेकिन जो इम्पैक्ट वहाँ पे ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल ने वहाँ पे किया है, और फिर ऊपर से नेतन्याहू का जो मिसिंग है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में, रिपोर्टेडली किल्ड, तो उस तरह के हालात हैं। तो वहां मेरे से तो ख्याल में ब्रिगेडियर साहब देखें, जो वीडियो सामने आती है, जो गुफ्तगू सामने आती है, उसके बारे में कह दिया जाता है या फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स सामने आ जाती हैं, टेक्निकल पॉइंट्स सामने लाए जाते हैं कि ये एआई से जनरेटेड वीडियोस हैं, जो पैगामात हैं, वो कहीं ना कहीं अभी तक सरफेस नहीं है, नेतन्याहू के बारे में कहा जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, देखें कि लोगों ने एस्टेब्लिश किया है, लोगों ने इसको पोस्टमार्टम किया है, एक एक फ्रेम को, एक एक जेस्चर को उन्होंने क्वेश्चन किया है और उसको चेक किया है। अगर देखें कि नेतन्याहू ठीक ठाक होते तो जो नेशनल सिक्योरिटी की कल मीटिंग हुई, वो प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं, उसमें वो मौजूद नहीं थे, दैट वाज हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर। सही। तो वो इस तरह लोगों के जो तासुरात हैं या लोगों के खदशात बढ़ गए हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मेरे ख्याल में दुनिया के अमन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि एक बहुत बड़ा गंदा आदमी था जिसने दुनिया में खासतौर पर मुसलमानों के लिए ज़िंदगी आज़ाब कर दी थी, चाहे वो गजा के हालात हमने देख लिए थे, वेस्ट बैंक में है, लेबनान, साउथ लेबनान में है, सीरिया में, इराक में, और ईरान के साथ जो उन्होंने किया, और फिर उसके जो अजाइम थे, ग्रेटर इसराइल के अजाइम थे, जो समझता था इजिप्ट से लेके इराक के फरात तक का एरिया शामिल है कि इसमें वो ग्रेटर इसराइल बनेगा। और अब रिसेंटली उन्होंने रेफरेंसेस दिए थे कि बाइबल में ये लिखा है, और अच्छे एंड ऑफ टाइम्स की बात हो रही थी। सो मेरा ख्याल में एक बहुत सीरियस किस्म की डेवलपमेंट होने जा रही थी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल में इट विल बी वेलकम अक्रॉस द ग्लोब। दुनिया के लिए बेहतर होगा, तशद्दुद जराइम में कमी होगी, ख़ासतौर पर इंसानों के हवाले से और जेनोसाइड के हवाले से एक बेहतर पेशरफ्त ये होगी अगर ये खबरें सच होती है तो। सरफराज अहमद राना साहब, दुनिया ने मदद की अपील पर उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया, पार्लियामेंट्स में खिताब किए, वज़ीर दिफा जापान, उन्होंने अपने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया कि हम नहीं जाएंगे। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने भी कहा कि हम इस जंग में अपने बहरी जंगी जहाज़ नहीं भेज रहे। बरतानिया की जानिब से इनकार कर दिया गया कि ये जंग हमारी नहीं है, हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। दुनिया की जानिब से इस तरह के रिस्पॉन्सेज आना, जो कैलकुलेशन की गई थी इस जंग का आगाज़ करने से पहले मुज़ाकरात के दौरान, उस कैलकुलेशन को दुनिया ने फोर्स ही किया या पहले 17 दिनों में उन्होंने ये तमाम तर सूरत हाल को देखने के बाद ये फैसला किया कि हमने इस जंग में नहीं कूदना? देखिए जी, इसकी मल्टीपल डायमेंशंस हैं। इसकी पहली डायमेंशन तो ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के अंदर जो स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग और जो ऑप्टिक्स होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये जो ऑप्टिक्स दिए गए हैं इस वक्त, जो अमेरिका के तारीखी तौर पे हमेशा से इत्तेहादी रहे हैं और जिनका दिफाई तौर पे और फौजी तौर पे अमेरिका के ऊपर एक इन्हसार भी रहा है, अगर उनकी तरफ से ये रिफ्यूज़ल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एक इस बात की निशानदेही है कि अमेरिका का जो एक गारंटर का रोल था या अमेरिका की जो एक ग्लोबल क्रेडिबिलिटी थी वो इस वक्त डिक्लाइन का शिकार है। जी। और दूसरा इसके बारे में कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अपने पहले 1.0 के अंदर और अभी जो 2.0 के अंदर जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक केओस क्रिएट किया ख़ास तौर पे, और जिस तरह से इवन के उनका जो एक अनप्रडिक्टेबल एटीट्यूड और अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर था, वो जिस तरह से अपने आप को ऑपरेट कर रहे थे, वो डिप्लोमेटिक स्टडीज से बिल्कुल अवेयर नहीं थे, फॉरेन पॉलिसी की निटिग्रिटीज से बिल्कुल अवेयर नहीं थे। वो पूरी दुनिया को जो है ना अपना उन्होंने एक ट्रम्प टावर कंसिडर किया हुआ था, और पूरी दुनिया को वो एक प्रॉपर्टी टाइकॉन के तौर पे जो है ना अपना जो उनका एक गैंगस्टर स्टाइल था, उनका जो सिग्नेचर स्टाइल है उसमें ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वो जो
امریکہ کی ایک انسٹیٹیوشنل اپروچ ہوتی ہے جو ہمیشہ سے ہے، وہ انسٹیٹیوشنل اپروچ کو بائی پاس کر کے ہی واز کمپلیٹلی ڈریون بائی ہز ایموشنز اینڈ امپلسز. وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں جو بھی آتا تھا اور وہ بات چیت کر دیتے تھے. کبھی اپنی خواہشات کے مطابق وہ کہتے تھے مجھے گرین لینڈ میرے حوالے کر دیں، کبھی یورپین اتحادیوں کے بارے میں بڑی مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے اور بڑی نامناسب قسم کی باتیں کرتے تھے. تو اس کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک آؤٹ کم ہے جو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اتحادیوں کے اندر ڈیفینیٹلی یہ غیر یقینی کی صورتحال بھی ہے، اور جی امریکہ کی جو ایک گلوبل انٹیگریٹی ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہے. نمبر 2. نمبر 3، جو اس وقت یورپی یونین کو اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں تو یورپی یونین ایک نارمیٹو اس کے جو آبجیکٹو ہیں، یورپی یونین شروع سے ایک سول پاور رہی ہے. خاص طور پہ اس وقت جرمنی اور فرانس اور کا جو یورپ کا جو ایک کلیکٹیو رسپانس آیا ہے کہ ہم اس جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، تو یورپ کا یہ کوئی پہلی دفعہ اس قسم کا، یعنی ان کا جو مورل ایک سٹینس ہے، مورل جو پوزیشن ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اس سے پہلے اگر آپ عراق کے انویژن میں دیکھیں جو کہ انلیگل انویژن تھا 2003 کا، جو مارچ میں انویژن ہوا، تو اس کے اندر بھی جو جرمنی اور فرانس ہیں انہوں نے نیٹو سے ریفیوز کر دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس جنگ کے اندر نہیں جائیں آج گے تو برطانیہ کیونکہ کے بھی ایک وزیر کا بیان یہ آیا کہ یہ جنگ جو ہے یہ نیٹو کی جنگ نہیں ہے. یہ نیٹو کی جنگ نہیں ہے. نہیں، 2003 کی جو جنگ ہے وہ بھی نیٹو کی جنگ نہیں تھی، کیونکہ اچھا سیکیورٹی کاؤنسل نے اس کو انلیگل، اس کو وہاں پہ سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر وہ جو قرارداد تھی اس کو ویٹو کر دیا گیا تھا. تو اس کی وجہ سے وہ جو عراق کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک غیر قانونی معاملہ تھا. تو یقیناً یہ ایک بڑا کلیئر ایک میسج ہے امریکہ کے لیے کہ ایک تو یہ کہ ان کی کریڈیبلٹی کا اس وقت بہت بڑا کرائسس ایک چل رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو اس وقت یورپین اور پلس جو گلوبل ضمیر ہے، گلوبل جو ایک کانشیسنس ہے، وہ جاگ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ یو کے ہمیشہ سے ہر اچھے اور برے کام میں امریکہ کا اتحادی رہا ہے، چاہے وہ غیر قانونی انویژن ہو، غیر قانونی اٹیکس ہوں، جو کہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہو. ہمیشہ سے یہ جو ایک الائنس ہے جس کو ہم انگریزی میں یکوزا کہتے ہیں، یو کے یو ایس اے، یکوزا الائنس جو رہا ہے. پہلے آپ نے دیکھا جو ٹونی بلیئر تھے انہوں نے بش کے ساتھ الائنس کیا جی اور عراق کے اندر آئے، انہوں نے یہاں پہ لاکھوں لوگوں کو مارا، پورے عراق کے اندر سٹیبلٹی تھی، اس سٹیبلٹی کو خراب کیا، ختم کیا. یہ یہاں پہ ٹیررزم کو ختم کرنے آئے تھے انہوں نے. دے ہیو اینڈڈ اپ کریٹنگ مور ٹیررزم. تو پورے ریجن کے اندر جو ہے نا انہوں نے آ کے یہ پرابلم کریٹ کیا. اور بالکل اسی طرح سے دیکھیں عراق کا جو انویژن تھا، آپ 2-3 چیزوں کو اگر آپ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو ایک چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جو عراق کا انویژن تھا اس پہ کس نے کنونس کیا تھا؟ اس کے اوپر بھی اسرائیل لابی نے کنونس کیا تھا. ابھی ایران کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اگر کسی نے کنونس کیا تو کس نے کنونس کیا؟ وہ بھی اسرائیل لابی نے کنونس کیا. تمام تر اور میں اشارے جو آپ ہیں کو وہ حقائق اس طرف جاتے ہیں. جی اچھا جی، اور وہ بھی ریپبلکن پریزیڈنٹ تھے اور یہ بھی ریپبلکن پریزیڈنٹ ہیں، بالکل لیکن صحیح اس بالکل صحیح. وقت ڈائنامک جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا گلوبل انٹیگریٹی کو جو ہے وہ جو امریکہ کی ایک گلوبل انٹیگریٹی. اور میں یہاں پہ ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں رضوان صاحب کہ ہمارے بہت سارے دوست اور کلیگ بہت سارے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے امریکہ کو غلط العام میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے. مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ڈفرینٹ کنسیپچولی اسپیکنگ اینڈ تھیوریٹیکلی اسپیکنگ، جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں سپر پاور کی، گریٹ پاور کی اور بگ پاور کی، تو یہ 3 ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں. اور مڈل پاور، تو امریکہ سپر پاور تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ سپر پاور وہ رہا ہے. امریکہ اس وقت سپر پاور نہیں ہے. 2007 کے بعد امریکہ کا جو سپر پاور کا جو ایک سٹیٹس تھا وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. اب اگر ہم آ جائیں بنیادی طور پہ گریٹ پاور کے اوپر، تو اس وقت امریکہ کے گریٹ پاور ہونے کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا امریکہ گریٹ پاور ہے یا نہیں ہے تھیوریٹیکلی اسپیکنگ. تو بہت سارے ہمارے پر اس دوست پہ ہیں تو وہ جو شعوری سرفراز جی صاحب اس پہ تو بات ہوگی جب یہ حالیہ جنگ جو ہے یہ کسی ایک طرف اس کا رخ ہوگا اور اس پہ سیٹلمنٹ ہوگی، بات چیت ہوگی. قطر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بات چیت تو تب ہوگی جب حملے بند ہوں گے، اور یہ حملے کب بند ہوں گے؟ دونوں طرف سے حملے بند نہیں کیے جا رہے. احمد منصور صاحب، پاکستان کی اگر ہم ڈپلومیسی کی بات کریں، ہماری پولیٹیکل اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی بڑا جاندار کردار رہا. آج ہم نے دیکھا کہ ایران کے وزیر خارجہ نے اردو میں ٹویٹ کیا اور شکریہ ادا کیا پاکستان کے عوام کا بھی، پاکستان کی حکومت کا بھی، جس طرح سے پاکستان نے اس پورے معاملے میں ایران کا پورے عزم کے ساتھ اور بڑا دو ٹوک الفاظ میں ساتھ دیا ہے. پاکستان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس خطے میں خاص طور پر ہماری تجارت کا بھی بہت سارا ڈیپینڈنسی آبنائے حرمت سے ہے. دیکھیں رضوان صاحب، اگر ہم مختصراً اگر اس کی بات کریں اور خلاصہ بیان کریں تو پاکستان کی جو متوازن خارجہ پالیسی ہے اس پورے کنفلکٹ میں، وہ دنیا میں کسی بھی اور جو ملک ہے، چاہے وہ اس خطے کا ہے یا اس خطے سے باہر، اس سے بہت بہتر ہے.
اور اس کی وجہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جو اپنے مفادات کو مقدم رکھا ہے، پاکستان کے مفادات کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تب بھی ہم نے اس کو اس حساب سے متوازن کیا ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ ایران بھی جو اس وقت دنیا کے صرف چند ممالک ہیں جن کے حوالے سے اس کے یہ جذبات ہیں، اس میں مسلم ممالک کی تعداد تو بہت ہی شاید کم ہے، لیکن ساتھ ساتھ پھر آپ سعودی عرب کی بات دیکھ لیں، جو ہمارے وہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ابھی جو وزٹ ہوا ہے، اس کے ویژولز، اس کی فوٹیجز، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وہاں ہیں، پھر وہ جو کمبیٹ جو یونیفارم کی بات ہوئی کہ وہ ایک علامتی طور پہ بہت ہی کہ ہم سعودی عرب کا جو دفاع ہے اس کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں، ہر دم تیار ہیں، اور بالکل بہت ہی ایک اہم میسج ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ جو جنگ کا پھیلاؤ ہے، یہ جو پلان جس طرح کیا گیا تھا اسرائیل نے خاص طور پہ، میں تو امریکہ تو اس وقت ٹوٹل اسرائیل کی کمانڈ پہ ہی چل رہا ہے، اسی کے مقاصد کو لے کے آگے چل رہا ہے۔ اگر یہ امریکہ کے مقاصد ہوتے تو امریکہ کے جو اتحادی جو آپ پہلے بات کر رہے تھے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ جب امریکہ کے اتحادی اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ نے یہ جنگ اپنے لیے، اپنے اتحادیوں کے لیے نہیں لڑی، نہیں شروع کی، اس نے صرف اور صرف اسرائیل کے مفادات کو سامنے رکھا ہے، اور اسرائیل کا مفاد سب کو پتہ ہے کہ وہ صرف اور صرف تباہی ہے، اور جو مظالم ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، خطے پہ اپنا ایک تسلط جبر ہے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ تو میں جو بات کر رہا تھا کہ تمام جو عرب ممالک ہیں، جو اس وقت دنیا کے ممالک ہیں، ان میں جو متوازن ترین جو پالیسی ہے وہ پاکستان کی ہے، اور کوشش بھی یہی ہے کہ یہ جنگ نہ پھیلے، اور اب تک جو نہیں پھیلی اس میں فعال ترین جو کردار پاکستان کا ہے اسی کی آپ دیکھ لیں کہ وجہ ہے۔ اور گلف کنٹریز کے حوالے سے جو پاکستان نے جو موقف پیش کیا تھا کہ وہاں پر ہونے والے جو حملے ہیں اس کے حوالے سے جو ایک طرح سے سازشی کردار سامنے آ رہے تھے کہ حملے کرنے کے بعد یا بم دھماکے کرنے کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے جو نفرتیں پھیلانے کا کام کرے تھے ان کو ایکسپوز کیا، اور پاکستان نے اپیل کی تھی اپنے دوست ممالک سے بھی جو گلف ممالک ہیں تحمل کا مظاہرہ کرنے کی۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ دیکھیں اس کا وے آؤٹ بھی یہی ہے، اس سے اگر ہم نے نکلنا ہے تو اسی جو پاکستان کی حکمت عملی ہے دنیا کو اسی پہ چلنا پڑے گا۔ ایون جو امریکہ کے اتحادی ہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ہی دیکھ رہے ہوں کہ ہم کیسے پلے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں چائنا کو بھی اب جو امریکہ کا اتحادی تو نہیں ہے، معاشی طور پہ تو وہ بالکل آمنے سامنے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، فوجی لحاظ سے آج تک ایک دوسرے کے سامنے وہ نہیں آئے، لیکن جو بلاکس ہیں دنیا کے اس میں تو وہ ایک دوسرے کے مخالفت میں ہیں۔ اب جو صدر ٹرمپ ہیں وہ چین ہو گیا، جاپان ہو گیا، شمالی کوریا ہو گیا، ان کو اب وہ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کی جو بندش ہے یہ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ کیا وہ ملک پھر یہ سوال نہیں اٹھائیں گے کہ بھائی یہ مسئلہ، یہ ایشو ہمارے لیے شروع تو آپ نے کیا ہے، ہم سے تو نہیں پوچھا تھا کہ یہ صورتحال یہاں پہ آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا، امریکہ کا، اسرائیل کا یہ ایجنڈا بھی تھا کہ ہم متاثر ہوں اس جنگ سے، چین ہو، جاپان ہو، تو وہ تو اس کو اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یورپ بھی اسی تناظر میں، جیسے آپ نے بات کی کہ برطانیہ کہہ رہا ہے کہ بھئی 1 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑے جو معاشی ایفیکٹس ہیں جو پوری دنیا کو ان کا سامنا ہے۔ تو وہ امریکہ سے، ٹرمپ سے، اسرائیل سے یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں بھئی ہمارا قصور کیا تھا اس جنگ کو شروع کرنے میں، ہم تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ کا معاشی طور پہ حصہ بن چکے ہیں۔ تو یہ جو ساری صورتحال یہ اس نے جنم لیا ہے، اس میں امریکہ کے جو اتحادی اور امریکہ ان کے درمیان جو بد اعتمادی یہ پیدا ہوئی ہے، یہ ماضی میں کہیں بھی اس کی ایگزامپل نہیں ہے۔ تو یقینی طور پہ یہ اس وقت ایک یک طرفہ طور پہ جو فیصلے امریکہ نے لیے اپنے آپ کو سپر پاور کے طور پہ، جیسے سرفراز صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو، امریکہ کو سپر پاور کا جو اس کا رول ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ہاں وہ ایک بڑی فوجی طاقت ہے، بالکل کوئی شک نہیں ہے، وہ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو تباہ کر سکتا ہے، وہ بالکل یہ اس نے ایگزامپل سے ثابت کیا ہے ماضی میں بھی، لیکن کیا وہ دنیا کو کوئی اچھا مستقبل دے سکتا ہے، دنیا کے تنازعات کو ختم کر سکتا ہے، جو ایک بڑے کا رول ہوتا ہے، اس سے امریکہ پیچھے ہٹ چکا ہے۔ اس جنگ سے پہلے تک تو جو ہم دیکھتے رہے، سنتے رہے، وہ یہ کہ 8 جنگیں رکوائیں، لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے حوالے سے جو کردار ادا کیا، اور اس پر یقینی طور پر وہ ایک جنگ، یوکرین رشیا کی جنگ ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاتی تھیں، وہاں پر بھی یورپ کے بہت سارے سینٹیمنٹس تھے جس کو ایڈریس ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ایڈریس نہیں ہوئے۔ بہرحال جی، سجیل میزائلوں کا استعمال شروع کیا ہے اب، اور ان کے ذریعے حملہ کیا جا رہا ہے، اسرائیل کے مختلف شہروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آئرن ڈوم اور اسرائیل کا دفاعی نظام اب مکمل طور پر ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، انٹرسیپشن ختم ہو چکی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ صورتحال اب جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی جانب سے یہ بھی، پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ابھی ہم نے جون 2025 کے بعد بنائے گئے میزائلوں کا یا اسلحے کا استعمال نہیں کیا ہے، یہ ہمارا سٹاک اس سے پہلے کا ہے،
کتنی دیر تک سسٹین کر سکتا ہے ایران مزید اس طرح کیا؟ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں انفراسٹرکچر کو اور گھروں کے پاس سول آبادی کے پاس ڈیفنس سسٹم بنانا، اور یہ کتنا ایک مکروہ تھا، ایک سازشی تھیوری تھی یہ بھی کہ ایسی جگہ پر دفاعی نظام قائم کیا جائے جہاں پر لوگ رہ رہے ہوں، سول آبادی ہو، تاکہ اس کو نشانہ بنایا جائے، تو ایک یہ کارڈ بھی کھیلا جائے مظلومیت والا۔ اگر دیکھیں آپ کے ہمارے سامنے مثال ہے، جب غزہ میں حماس کو آپ نے 2 سال میں زیر نہیں کر سکیں، تو ایران تو بہت بڑا ملک ہے اور پاورفل ملک ہے ویسٹ ایشیا کا۔ ملٹریلی اگر ان کے میزائلز دیکھ لیں، ان کے ڈرون ٹیکنالوجی دیکھیں، ان کے نیول پاور دیکھ لیں، تو بہت ایک بڑی پاور ہے۔ اور خود امریکہ میں جو اسسمنٹ ہے، ابھی اسٹڈیز آ رہی ہیں، ان کو خود پتہ نہیں کہ ہاؤ لانگ دس وار ول ٹیک، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا جو ان کے جو آبجیکٹیوز ہے، ابھی تو آبجیکٹیوز بھی کلیئر نہیں ہوئے ہیں۔ پولیٹیکل کیا تھے تو ملٹری آبجیکٹیوز کیا ہے، کیا وہ اچیو کر سکتے ہیں ملٹری آبجیکٹیوز ہیں، اور اس کے بعد ہی وہ ڈکلیئر کر سکیں کہ یہ وکٹری ہو گئی ہے۔ اب فوکس جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ ہم میزائلز پہ، لانچرز پہ، لانچنگ سائٹس پہ جا رہے ہیں، پھر میزائل پروڈکشن سائٹس پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد جو ڈرونز کے بھی اسی طریقے سے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیول کے جو کیپیبلٹی ہے اس کو انہوں نے ڈی گریڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ریمیننگ نیوکلیر سائٹس پہ جو کچھ بچا ہے اس کو بھی ڈسٹرائے کرنا ہے۔ لیکن ایران کا ماننا ہے، جو ایران کی اپنی جو دیکھیں نا کہ جیسے ہی پچھلے سال کی جنگ جب ختم ہوئی، جی 12 دن کی جنگ کے بعد، ابھی خود کہتے ہیں کہ ویسٹ کہتا ہے ایران نے ٹاپ موسٹ پرائرٹی دی تھی میزائل پروڈکشن میں، نیوکلیر بھی انہوں نے بعد میں رکھا، میزائل پروڈکشن پہ رکھا، اور میزائل جس طرح پروڈکشن ان کی ہوئی ہے، ابھی پھر دیکھیں ان کے میزائلز کو انہوں نے پھر ٹنلز بنا ہے، جو کنسپٹ آف ٹنلز ہیں اکراس ایران ہے کہ، اور میزائل سٹی اور ٹنل سٹیز ہیں جس کے اندر میزائل ہے۔ ایون جو آپ کا اسٹریٹ آف ہارمز ہے یا پرشین گلف ہے، آل along پرشین گلف ٹنلز کے اندر گدا 380 میزائلز لگے ہوئے ہیں، کروز میزائلز، کہ وہ بھی آ کے کسی کو ہٹ کسی وقت کر سکتے ہیں۔ سو ان کے پاس کیپیبلٹی ہے، پھر اوپر سے ڈرونز ہے، تو ڈیلی 10 ڈرونز کی پروڈکشن ان کی کیپیبلٹی ہے، اور جس طریقے سے ان کے پاس ڈرونز جو ان کی ایئر فورس مانی جاتی ہے، سو دے آر ان تھاؤزنڈ کے حساب سے، اور شاید 136 کی بہت بڑی جو ابھی بہت بڑی کیپیبلٹی ہے۔ اب جی جو ایران میں بتایا جا رہا ہے جو شاید 136 یوز ہو رہا ہے وہ رشین ورژن ہے۔ اب جو نئی ایک امریکن سٹڈیز آئی ہیں، ایران نے 136 شاید بنا کے رشیا کو دیے، اور رشیا ان کو یوز کرتا رہا، پھر رشیا نے ان کو موڈیفائی کیا، ان کو فردر امپروو کیا، اور وہ واپس ایران میں بھی آئے ہیں۔ اب زیلنسکی نے بھی کنفرم کیا ہے جو ایران میں 136 والے یہ یوز کر رہے ہیں وہ رشین موڈیفائڈ ورژن ہے، اور دیٹس وائی زیلنسکی نے اپنے ٹیمز بھیجیں، کیونکہ یوکرین میں یہ بڑے کامیاب رہے ہیں، کیونکہ زیلنسکی اور یوکرین نے ایک آکٹوپس ایک انہوں نے کاؤنٹر ڈرون کے لیے بنایا ہے $2,500 کا، اور ان کی سکسس ریٹ آلموسٹ 80% پلس ہے۔ صحیح۔ اب وہ گائیڈ کر رہے ہیں مڈل ایسٹ میں آ کے باقی کنٹریز کو کیسے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، بٹ سٹل دی کیپیبلٹی ایران کے پاس ہے۔ سو ایران فارن منسٹر کا ماننا تھا کہ ہم اس کو سسٹین 6 مہینے تک کر سکتے ہیں۔ سو ایران کا سائز دیکھیں، آپ جتنا مرضی ڈسٹرکشن ایران میں کر لیں، لیکن ایران نے گیو ان کبھی نہیں کرنا ہے، وہ اس کو سسٹین کریں گے۔ بٹ ایٹ دی سیم ٹائم دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے پریشر رکھا ہے گلف کنٹریز کو، اور امریکہ کو، اسرائیل کو، اینڈ ریسٹ آف دی ورلڈ، جو اکنامک امپلیکیشنز جو ان کو ہو رہی ہیں، سو میرا خیال میں بڑے سیریس قسم کی ان کی ہے۔ ایران انٹیکٹ ہے، ایران نے پریشر رکھا ہے، اور اپنے ٹرمز انہوں نے پیش کی ہے، جس طرح پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے جی کہا جی کہ یہ 3 شرائطیں، اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دیٹس وائی ٹرمپ بھی لوکنگ فار این اپرچونٹی کہ اب میں کیا کلیم کروں کہ وکٹری میری ہوئی، آج بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہم نے ڈسٹرائی کیا ہے ان کے 90%، ہم نے میزائل کے کیپیبلٹیز کو ختم کیا ہے، 83% انہوں نے کہا ڈرون کی ہے۔ لیکن جو آپ دیکھیں وہاں پہ ایک کنسپٹ ہے، موزائک ڈاکٹرین ہے ایران کے اندر، کہ ڈی سینٹرلائزیشن آف کمانڈ ہے۔ 31 پروونسز میں انہوں نے یہ سارے ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں، اسپیشلی جتنے میزائل سے موسٹلی لگے ہوئے تھے ٹو دی نارتھ اینڈ ویسٹ میں، کیونکہ وہاں سے نزدیک تھا۔ آج جو آپ بات کریں سجیل جو فائر ہوا ہے، اور یہ سجیل آلموسٹ 2500 کلومیٹر کا یہ بیلسٹک میزائل ہے،
یہ साउथ ईस्ट यूरोप तक ये मार्ग इसकी है, रेंज है, इजिप्ट तक ये जा सकता है। सो इसका फिर ये सॉलिड फ्यूल है और इसका इजीली ये इंटरसेप्ट भी नहीं हो सकता, इतने मुश्किल से होता है, और फिर ये डिटेक्ट भी इतनी जल्दी नहीं होता है, और ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाता है। तो और जो दैट्स वाई इसकी वॉर बड़ी हेड जिस importance। कैपेसिटी का लेके ये साथ जा सकता है वो भी यकीनी तौर पर इसको बहुत मुनफरिद और बहुत मोहलक बना देता है। सरफराज अहमद राना साहब, जिन बुनियादी इंसानी अखलाकियात का जनाजा निकाला है इसराइल ने इस मरतबा, ख़ास तौर पर बच्चियों के स्कूल को निशाना बनाया गया, फिर हस्पतालों को, सेहत के मराकज़ को, इबादतगाहों को तो वो फ़लस्तीन में निशाना बनाते रहे, गज़ा में निशाना बनाते रहे, लबनान में निशाना बनाते रहे, और अब हमने देखा कि ईरान के ख़िलाफ़ भी उन्होंने इसको बतौर हथियार, जंगी हथियार इस्तेमाल किया है कि वो पॉइंट्स जिन पर पूरी दुनिया मुत्तफ़िक होती है कि इबादतगाहों को, सेहत के मराकज़, अस्पताल या फिर बच्चे जहाँ पर मौजूद है वहाँ उसको निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इसराइल ने तो इन अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। अब दुनिया को ज़रूरत है एक नए ऐसे अखलाकियात के पैटर्न की, उस पर मुत्तफ़िक होने की कि ये मामलात कर रहे हैं या ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे आगे। जी, देखें रिजवान साहब, इसमें चंद चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा आपको तारीखी तौर पे पीछे लेके जाऊंगा। ये जो आपने बड़ा ही एक कंदोनाक जो बताया है, जो इंसिडेंट हुआ है, जो टोमाहॉक मिसाइल के साथ बच्चियों के स्कूल के ऊपर हमला किया है और तकरीबन कोई 150 से ज़्यादा बच्चियों को शहीद किया है ईरान के अंदर, तो ये कोई नया पैटर्न नहीं है अमेरिका का। इससे पहले वियतनाम वॉर के दौरान इन्होंने एक माई लाइव मैसेकर किया था, माई लाइव मैसेकर, और उसके अंदर तकरीबन एक गांव के ऊपर अमेरिकन फोर्सेस ने हमला किया और तकरीबन 600 से ज्यादा सिविलियंस को तकरीबन 1 घंटे के अंदर गोलियों से भून दिया गया। माई लाइव मैसेकर के नाम से अगर आप जाएं तो आपको बहुत सारा इसके ऊपर डेटा पड़ा है। और इसी तरह से इराक के अंदर भी इन्होंने बड़ी सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज में चीज़ों को ये कवर करते हैं। माई लाइव मैसेकर को भी इन्होंने कलेक्ट्रल डैमेज का नाम दे दिया। और इसी तरह से इराक के अंदर भी बहुत सारे इन्होंने ऐसे वाकयात किए जिसमें सिविलियन कैजुअलिटीज हुई, जिसको इन्होंने कलेक्ट्रल डैमेज का नाम दिया। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूनाइटेड नेशन का जो यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स था, जिसको अमेरिका ने बड़ा इसको चैंपियन किया और इसका बड़ा प्रोक्लेम किया कि मैं इसका कस्टोडियन हूँ। अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखें ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, तो आपको पता चलेगा सिंस 1945 टिल टुडे जो सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, वो बुनियादी तौर पे अमेरिका इटसेल्फ वायलेटेड द ह्यूमन राइट्स मोर देन एनी अदर कंट्री इन द होल वर्ल्ड। और इसी तरह से इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख लें कि अमेरिका ने इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम क्रिएट किया, जिसकी वजह से आज हम जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर, जिसको हम वर्ल्ड ऑर्डर 1.0 कहते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना, इसके अंदर हम ये बिगाड़ देख रहे हैं। और इस वक्त जो यूनाइटेड नेशन का रोल है वो एक डिवाइडेड नेशन का रोल बन गया है। इसके अंदर मैं जो ब्रिगेडियर साहब ने चंद बातें की हैं, इसके अंदर मैं चंद चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, इफ जी यू प्लीज। प्लीज अलाउ मी रिजवान साहब। 2-3 पॉइंट है इसके अंदर। मिसाल के तौर पे अगर आप चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट हैं सन जू, अगर उनको पढ़ें तो वो 5 स्ट्रेटेजीज बताते हैं कि जब भी आप कोई अटैक प्लान करें या कोई आप वॉर प्लान करें, तो आप 5-6 चीज़ों को अपने माइंड में रखें, उनको मलूज़े खातिर रखें, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बताते हैं कि जब भी आप किसी एनिमी के ऊपर हमला करने लगे तो आप उस इलाके की टेरेन को देखें, आप वहाँ के वेदर को देखें और वहाँ की लीडरशिप को देखें। अगर वहाँ की लीडरशिप डिसिप्लिन है, अगर वहाँ की टेरेन मुश्किल है, तो आपके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो आपके पास काउंटर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखें, एक तो ईरान के पास इस वक्त जो एक लार्ज अनएंडिंग स्टॉक पाइल ऑफ मिसाइल्स है, जी। ड्रोन्स है, शाहिद के काफी सारे वेरिएंट्स हैं। अभी तक वो जो शाहिद का वेरिएंट, शाहिद ड्रोन का जो वेरिएंट यूज कर रहे हैं, वो अभी लोअर वेरिएंट यूज कर रहे हैं। अभी वो दूसरा वेरिएंट उन्होंने यूज करना है, शाहिद 238। अभी उन्होंने वो लॉन्च ही नहीं किया। मेरा ख्याल है उन्होंने पहला अटैक अभी स्टार्ट कर दिया है। उसकी जो फ्लाइट स्पीड है वो ज्यादा है, वार हेड कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, उसकी जो रेंज है ड्रोन की वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल नंबर सही। 2, नंबर 3, जो उनके पास जो टेरेन है, ईरान के पास जो टेरेन है, ईरान ना तो गजा है, ईरान ना यूक्रेन है, ईरान ना वेनेजुएला है, ईरान एक्चुअली ईरान है। ईरान की टेरेन इतनी मुश्किल टेरेन है, उसकी जो टोपोग्राफी है, अगर आप उसको देखें तो वो इटसेल्फ ईरान को एक शील्ड प्रोवाइड करती है। और जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने कहा
کہ یہ डिसेंट्रलाइज कर दिया उन्होंने अपनी कमांड को। तो ये डिसेंट्रलाइज یہ تو وہ अब इनको سارے ये पता ही नहीं سرپرائزز تھے है। نا جو کہ اسرائیل کے لیے تھے. جنگ مسلط کرنے سے پہلے مس کیلکولیشن ہوئی ایک احتجاج کی بنیاد پر. انہیں لگا کہ شاید ہم ایران میں نظام حکومت بدل سکتے ہیں. انہوں نے حملہ کیا لیکن اسرائیل کو منہ کی کھانا پڑی. اور اب ہم یہ خبریں دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر احتجاج چل رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے نجاحوں سے احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سرفراز احمد رانا صاحب, آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اب زوم لنک پر موجود رہے. اسٹوڈیوز میں ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد اور بات کریں گے آپریشن غضب للحق کی, جہاں پاکستان کی افغان طالبان رجیم کے خلاف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے مؤثر کارروائیاں جاری ہیں. اس کے اثرات خطے پر کیا ہوں گے؟ پاکستان کو دہشت گردی سے محفوظ بنانے کے لیے جو اقدامات پاکستان ضروری سمجھ رہا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بار وقت ٹرانسمیشن نور رمضان. ناظرین, بریک کے بعد آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اور بات کریں گے اب ہم آپریشن غضب للحق کی, جہاں پر پاک افواج کی فتنہ الخارج, فتنہ الہندوستان اور افغان طالبان رجیم کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں. 684 افغان طالبان رجیم کے کارندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے, جہنم واصل کر دیا گیا ہے, جبکہ دوسری جانب بہت مؤثر طریقے سے ٹیکنیکل پوائنٹس کو انتہائی مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی افواج پروفیشنل ہونے کا یہ ثبوت دیتے ہوئے صرف جو ٹارگٹس ہیں, دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹس ہیں, ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں پاکستان کی افواج کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو تفصیلات سامنے آتی ہیں جن میں پاکستان نے مختلف پوسٹیں تباہ کی ہیں, 250 سے زیادہ بختر بند گاڑیاں, ٹینک اور توپ خانے کو تباہ کیا ہے. مختلف پوسٹوں پر پاکستانی افواج کا قبضہ بھی ہے. پاکستان نے یہ تمام تر کارروائیاں ملٹیپل احتجاج کے بعد یقین پوری دنیا کو پاکستان نے آگاہ کیا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے, اور یہاں پر پاکستان کی آبادی, پاکستان کے عوام, پاکستان کی مسلح افواج, سیکیورٹی کے ادارے تمام ہر سطح پر قربانیاں دے رہے ہیں. یہاں پر عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے دہشت گردانہ کارروائیوں میں, سکولز کو تھریٹ کیا جاتا ہے, ہاسپٹلز کو نشانہ بنانے کی مضموم کوشش کی جاتی ہے, پھر عام شہریوں کو زد و کوب کرنے کے حوالے سے اور دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کے لیے نشانہ بنایا جاتا ہے. پاکستان نے مختلف اوقات میں, مختلف مراحل میں نہ صرف دنیا کو آگاہ کیا, پاکستان نے دوست ممالک کے ذریعے مذاکرات کی بھی کوشش کی, لیکن افغان طالبان رجیم نے اپنے کیے ہوئے وعدوں کا پاس نہیں کیا اور افغان سرزمین مسلسل استعمال ہوتی رہی, جس کے شواہد پاکستان نے نہ صرف افغان طالبان رجیم کے سامنے رکھے بلکہ عالمی برادری کے سامنے بھی رکھے. احمد منصور صاحب, اب جو پاکستان کی جانب سے آپریشن غضب للحق جاری ہے اور اس میں جو کامیابیاں مل رہی ہیں, اس کے نتائج پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے اور پاکستان میں خاص طور پر جس طرح سے نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی تھی, اب ہم نے دیکھا ہے کل بھی مارٹر گولے سے نشانہ بنانے کی کوشش کی سرحدی علاقے کو طالبان رجیم کی جانب سے, اور اس میں عام آبادی کو نشانہ بنایا گیا. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مسلح افواج, پاکستان کی مسلح افواج آپریشنز کر رہی ہیں, صرف دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ ان ٹیکنیکلٹیز کو جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہیں, اور دوسری جانب سے عام آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, یا پھر کہیں انڈین گٹھ جوڑ مل کر مس انفارمیشن پروپیگنڈا کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے؟ جی رضوان صاحب, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. جو جس جگہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ باجوڑ میں یہ مارٹر گولا جو گرا, 4 ہی بھائی تھے ایک ہی فیملی کے, اور وہ شہید ہوئے, بچے وہاں زخمی ہوئے, اور سویلین آبادی کو, سافٹ ٹارگٹس کو جو نشانہ بنانا, یہ تو دہشت گردی ہے. اور دہشت گردوں کا اصل تو پاکستان کو سامنا اسی سے ہے. افغان طالبان رجیم ان کی صورت کار ہے, اور اسی وجہ سے ہی ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ آج یہ آپریشن جو غضب للحق ہے یہ پاکستان کو کرنا پڑا, اور اب یکسو ہیں پوری شدت سے. اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں, جو آپ نے بھی کہا کہ جو ملٹری جو ٹارگٹس ہیں وہی ہمارا وہ ایک مقصد ہے, اور اس کو ہم حاصل کر رہے ہیں. ابھی کابل اور ننگرہار میں جو
ताज़ा तरीन फ़ज़ाई कार्रवाई हुई है। हर जो पाकिस्तान की कार्रवाई है उस पर वो प्रोपेगेंडा भी करते हैं, जो इंडियन अकाउंट्स के ज़रिए भी कि सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है, और अपने आप को एक हमदर्दी का जो तासुर लेना, जो असल हकायक हैं, जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी होती है या की जाती है या ये सुलहकारी कर रहे हैं या अफ़गानिस्तान जो मरकज़ है उससे तवज्जो हटाना, तो अभी भी उसी को वो प्रोपेगेट कर रहे हैं। लेकिन जो वजारत इत्तलात है पाकिस्तान की, उसने अब साथ साथ जो हकायक हैं उसको दुरुस्त भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा हम देख रहे हैं कि इस पूरी जो इस ऑपरेशन का जो असल हिस्सा है वो ये है कि जो असल हकायक हैं वो उनको मसख ना किया जाए। जैसे ये मैंने अभी जो कार्रवाई की बात की काबुल और नंगरहार में, ये जो तकनीकी आलात के जो ज़खायर हैं या असले के जो ज़खायर हैं जो दहशत गर्दी तेल में डिपो जो था वो टारगेट किए हैं, और ये बड़ी मैसिव स्ट्राइक्स हैं और बड़ी तबाहकुन ये स्ट्राइक्स हैं। उसकी मजीद तफसीलात सामने आएंगी, लेकिन जो इन स्ट्राइक्स के बाद वहाँ जो धमाके हुए हैं वही साबित करते हैं, जो वहाँ का जो लोकल मीडिया या लोकल जो लोग हैं वीडियोस वगैरह शेयर कर रहे हैं, तो वो धमाके ही बता रहे हैं कि वाकई ही असले का ही ज़खीरा था। और पाकिस्तान की जो अब तक की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो कंधार में हो, जलालाबाद में हो, नंगरहार में हो, पक्तिका में हो, पक्तिया में हो, वो सारी की सारी बहुत ही ज़बरदस्त एक इंटेलिजेंस जो है की बुनियाद पे ही की जा रही हैं। और जो कंधार में आपने देखा गुज़िश्ता दिनों वहाँ जो ज़ेरे ज़मीन जो सुरंगें हैं उनको टारगेट किया गया, और उनको निशाना बनाना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही कामयाब कार्रवाई उसको गिना जाता है। वो बंकर बस्टर जो बॉम्ब हैं उनके ज़रिए निशाना बनाया जाता है। उसमें आपको ज़रा बराबर भी आपके पास सही मालूमात ना हो तो आप उन ठिकानों को तबाह नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास पूरी वर्किंग है, और हम हर उस जगह को जाके टारगेट कर रहे हैं जहां से ये दहशत गर्द इनकी सूरतकारी हो रही थी, और ये पाकिस्तान में हमलों के लिए वहां मनसूबाबंदी की जाती थी और वहां वसाइल मौजूद थे। बाकायदा सपोर्ट किया जाता था। ऐसे मराकज़ सामने आए जहाँ पर इंडिया की जानिब से, रॉ की जानिब से खासतौर पर ना सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती थी बल्कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाता था। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो ब्रिगेडियर साहब से हम जानेंगे। ब्रिगेडियर साहब, अब तो अफगानिस्तान के सियासी रहनुमा हैं, सियासी क़यादत है, जिनको अलग थलग रखा, पहले वादा किया दोहा में अफगान तालिबान ने कि हम तमाम मुआशरे के जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको शामिल करेंगे, एक मुतफ़िक़ा हुकूमत कायम की जाएगी और जो वादे किए हैं उनका पास रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब अफगान सियासी क़यादत की जानिब से भी मुतालबा सामने आ रहा है, तालिबान रजीम सिर्फ जुल्म का इस्तेआरा बनकर रह चुके हैं। बिल्कुल ऐसा है। देखिए, दोहा अकॉर्ड की तो टोटल इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई। जो दैट्स वाई कि दुनिया कह रही है, पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई। और जो इसमें इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात की थी, 42% देखे पश्तून हैं, और उस 42% में इनके साथ वो 10% पश्तून भी नहीं है, और बाकी जो 58% जो नॉन पश्तून है, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारा है, तुर्कमन है, और वो गवर्नमेंट से बाहर बैठे हुए हैं। और फिर देखें कि ये इंटरम सेट है। आप देखें ना कि ये जितने इंटरम है, कोई वजीर आजम है, कोई वजीर दाखिला है, सो एंड सो है, और लेकिन उसमें आप देखें कि सारा, और फिर आपस में रैक्चर है, कंदहार काबुल के आपस में एक स्ट्रगल है, जी पावर स्ट्रगल भी जारी है। और फिर इसके इस हालात में आप देखें कि मैं तो समझता हूँ कि किसी मौके पर, सिंस अभी दुनिया के कंसंट्रेशन सारे मिडिल ईस्ट पे है, वेस्ट एशिया, ईरान पे, और आप देखेंगे कि जिस तरह अभी रिसेंटली मार्को रूबियो ने कहा कि जो ईरान, अफगानिस्तान, जो उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा मुल्क है जो जिसमें इलीगल किस्म के डिटेंशन लोगों को कर रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि दे आर ब्लैक यूजिंग टेररिज्म टू ब्लैकमेल। तो वो रियलाइजेशन भी है, और पास में अमेरिका से भी और दुनिया भर ने सब ने कहा कि अफगानिस्तान इज द एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म, और जहाँ पे थ्रेट तो पाकिस्तान को नहीं है, अब इस थ्रेट तो सेंट्रल एशिया को भी, आलमी अमन के लिए जी भी ऐसे ही। खतरा है वो। और तो अभी एक रियलाइजेशन है। तो मैं समझता हूँ किसी पॉइंट एट टाइम में आप देखेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, अब इसके अफगानिस्तान के केस में भी कहेंगे कि मैं दोहा अकॉर्ड से निकल रहा हूँ। जिस तरीके से वो 2015 का जो ओबामा का अकॉर्ड जो हुआ था ईरान के साथ, उससे निकले थे, इधर इससे भी निकलेंगे। फिर ईरान के लिए, अफगानिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और जिस तरीके से अभी आप देखें कि अब हमारा ऑपरेशन जिस तरीके से जारी है, और टारगेटेड ऑपरेशन है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, और जिसके बाद हम बेसिकली फैसिलिटी से, लॉन्चिंग पैड से, टेररिस्ट हाइड आउट से, लॉन्चिंग पैड से, फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, या वो इंस्टॉलेशन है अफगान तालिबान रजीम के जो इनको फैसिलिटेट करते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी में मदद करते हैं, चाहे वो जगह कंदहार में है या लोया पक्तिया में है या नंगहार में है, कहीं पे भी होंगे। पाकिस्तान सिक्योरिटी आर्मी जो है, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस विल गो आफ्टर देम। पाकिस्तान ने बड़ा सिंपल कहा है, अनलेस कि
हमारी जो डिमांड्स है, जस्ट डिमांड्स है, वो पूरी नहीं जी होती हैं, और फिर देखिए पाकिस्तान ये ऑपरेशन जारी रहेगा, चाहे इसमें कितना भी टाइम लगता है, और हम चाहेंगे वी विल टेक दिस ऑपरेशन टू ए लॉजिकल कंक्लूजन, और मैं इसमें यकीन आपको बिल्कुल आप सही। ब्रिगेडियर देखेंगे कि साहब बहुत बहुत इंटरनेशनल शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ जूम पर रहे, और स्टूडियोज़ में हमें अहमद मंसूर साहब ने ज्वाइन किया था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान के खिलाफ, तालिबान रजीम के खिलाफ जो पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ हैं, सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान अपने अहदाफ के हुसूल तक ये कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।